کو بٹھا رہے ہیں نا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نا، ان سب باتوں کو چھوڑ کر ایک ٹوپی لگی ہے اڑ کے چلے گئے تو یہ تو اچھا نہیں ہے نا۔ بہت اچھا ہوا مائک بند ہوا تاکہ مجھے ذاتی طور پر سمجھانے مدد ملے۔ بچوں آگے آ جاؤ، تم دونوں خود آگے آ جاؤ، تھوڑے فاصلے سے بیٹھو، میرے لیے بہت مشکل ہے، تم کو پتہ اتنی دور ہے میں دیکھ سکتا ہوں، تم کو نہیں پتہ میں اس خطرے میں ہوں۔ ڈائریکٹ بولنا منع کرنا منع ہے، کسی کو ڈائریکٹ منع کرنا یا تنقید کرنا منع ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب تک مجمع سے باتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی اثر نہیں دیتا۔ جب صرف وسیلہ ہونے کی ماشاء اللہ میلے میں خواتین کی محفل بھی ہو رہی ہے، امید ہے ڈسکسنگ ہوگی، تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب محفل میں آؤ مبصر طور پر آؤ اور قرآن سے بیان کرنا ہو، میں بھی تمہارے سامنے پڑھوں گا اور مختصر اس سے اشارہ کرنے میں کروں گا واقعہ یا جو بھی باتیں ہمارے ذہن میں رہے گی، تو آئندہ زندگی میں تمہیں کوئی سوال جواب کرے تو معلوماتی کا مسئلہ ہوگی۔ قرآن ہے نا، اور اللہ کو شکر لوگوں کو جنہوں نے سلسلہ شروع کیا اور آج ماشاء اللہ 111 باقی صورت پیش نظر ہے، کل 114 صورتیں ہیں، اس کے بعد صرف 3 رہ جائیں گی نزول کے اعتبار سے۔ 111 صورتوں کا بیان اس کا صرف مسجد میں ہو چکا، ان کا خلاصہ اور آپ اس توجہ سے سن رہے ہیں، اس کا پتہ ہے پہلے میں بیچ میں بیٹھ کے آپ کو پوچھوں میں نے کیا کہا تو پھر اگر آپ جواب دے سکیں تو آپ سمجھیں گے آپ نے سنا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں سے تو نہیں دیں گے، مطلب ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، اور ہم نے اسی لیے قرآن شریف کی تنظیم کے اعتبار سے یہاں محفل رکھی۔ جملہ وہی تھا کہ قرآن کرتا دیکھو حضور کو چلتا دیکھو، یا حضور کو چلتا دیکھو قرآن کو چلتا دیکھو۔ آج جو سورہ فتح ہے یہ سورہ فتح مدنی سورت ہے، اور یہ اس موقع میں نازل ہوئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عمرے کی نیت سے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ میں اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، تو آپ کی بشارت پا کر روانہ ہوئے تھے، لیکن اس ساتھ عمرہ نہیں کر سکے کیونکہ راستے میں روکا گیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا حدیبیہ کے مقام پر، اور اس رکنے کو جس سے صحابہ کرام کے دل افسردہ ہوئے تھے کہ اتنی تیاری سے چلے تھے اور سرکار نے فرمایا تھا، اور چند لوگوں نے آ کے راستہ روکا اور ان سے طاقت میں زیادہ نہیں تھے، اس کے باوجود حضرت نے صلح فرمائی، کیوں فرمائی، اور اس کے بعد بھی کیا نتائج ہوئے، صلح کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جذبات کو قابو میں رکھنا ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی بات ہوتی ہے ہم اسی وقت لڑنے والے کو لے جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس وقت کو
گزارتے ہیں تو شاید اس سے بہتر وقت آ جائے. پرسوں پروگرام آیا تھا ٹی وی پہ بورڈ ٹیسٹ کے کھانے میں جانا تو نہیں چاہتا تھا. کیا تو ایک شخص گرفتار ہے جس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. 70 سالہ ماں کو قتل کیا اور چھریوں سے مار کے زخمی کرتے تھے. چند دن پہلے اکثر میری بیوی کو طلاق دی, ماں کو قتل کیا. ہم گئے تھے تو ہوتا ہے سے پوچھا جا رہا تھا تو کہہ رہا میں بیان دے چکا ہوں بیان تو وکیلوں والی زبان کی کوئی بولتا نہیں. لیکن میں نے یہی کہا کہ ہم قانونی طور پر کسی گفتگو یہ نہیں آئے گی. میں کم از کم یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا لمحہ تھا, وہ کیسا کمزور لمحہ تھا, جنوبی لمحہ تھا. ایک جوان 40 سالہ مولوی مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد دفتر میں جوائنٹ ڈائریکٹر بینک میں پڑھا لکھا ہے. اس واقعے سے پہلے بھی کوئی سکون, بعد میں کوئی سکون, لیکن ماں کو قتل کیا اور سکون دیکھ کر بھی ہاتھ نہیں رکا کہ ماں زخمی ہوتی تو شاید وہ معاف کر دیتے. ایسا کیوں ہوا؟ میں کرتا ہوں پہلے سے وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہوئی ہو, ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ہم میں جو احسان پیدا ہو جاتا ہے, ایک لمحے میں کسی وقت غصہ ہم میں غالب آ جاتا ہے, اس پر ٹھہرنا چاہیے, رکنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. لمحہ گزر جائے تو کسی سے کا غصہ آئے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, پانی پی لو, غصہ آگ ہے, پانی بجھا دیتا ہے. یہ ہماری بستیوں کا واقعہ ہے. ابھی آپ بھی ہوئی ہے, میں بھی ہوئی, مجھ پہ بہت سے واقعات ہوئے ایک دم غصہ آتا ہے, رکتا ہوں, دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں, کوئی جواب دینے سے تو ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے, رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں. بیوی نے کچھ کہا, میاں نے کچھ کہا, یہ چھوڑ دیا. بیوی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو, جاؤ سکتا ہوں. بات محسوس تو بیٹا یہ بیان اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں بات اتارنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے. زندگی میں جب کوئی ایسا لمحہ آئے جب آپ میں جنون غالب ہو جائے, غصہ غالب ہو جائے, کہ یہ لگے کہ میری بات چھوٹی ہو رہی ہے, تو ذرا ٹھہر جاؤ, صبر کرو. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, مجھے پتا میں ڈسکس کریں, میں بیچ سے ایک روایات پڑھوں گا حوالے کے لیے, خلاصہ بیان کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بے شک ہم نے تمہیں روشن فتح عطا فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے, تمہارے عدلوں کے, تمہارے پشتوں کے, اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے, تو سیدھی راہ دکھائے. اس میں ایک مشکل منزل مجھے گزری جس میں بڑے بڑے علماء شکار ہوئے. پھر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے نبی, اللہ نے تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے. تو دوسرا سبب تو معصوم ہے, اور بات عربی پہ توجہ دے کر کے اللہ نے کہہ دیا
اعلیٰ حضرت کہتا ہے اور دوسرے اہل محبت نے کہا کہ ضم کے دوسرے معنی بھی دیکھو تو ضم کے معنی ہوتے ہیں اگلے اور پچھلے لوگ، تمہارے اگلے اور پچھلے، اب تمہارے اگلے پچھلے لوگ یہ اس مضمون سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ نے تمہارے سبب تمہارے اگلے پچھلے لوگوں کو معاف کروا دیا، تمہارے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تو اس صبر کے ساتھ کیا۔ اور صبر کیسا تھا کہ سرکار نے بھی بشارت دی کہ میں نے حال میں دیکھا ہے کہ 1400 ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر رہا ہوں کافر طرف کر، تو 1400 صحابہ ساتھ کے لیے سب تیاری سے، لیکن جب مکے والوں کو خبر ملی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ گروہ کو ادھر کے مقام پر آمنا سامنا ہوا، صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ ان سے دو ہاتھ ہو جائیں کیا کہ ہمیں ہمارے رسول کو روک گئے ان کی یہ طاقت اللہ اکبر، لیکن سرکار نے توقف فرمایا یہاں تک کہ مکی والوں نے اور قاسم کو وہاں سے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کیا حالات ہیں۔ تو اربا بن مسعود صفی آدمی وہ آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ قافلہ ایسا عجیب قافلہ ہے کہ جو قافلہ سالت ہے وہ وضو کرتا ہے تو کرتے ہیں پتہ تو صحابی وضو کا پانی کتنے نہیں لیتے، چہرے پہ بھر لیتے ہیں، لعاب ذہن کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ دونوں جا کے خبر دی مکے والوں کو اب یہ بھی یاد رکھو، ہمیں نزدیک کے اندر بھی قرآن کا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی چہرے پہ بن لینا علم ہے کہ عشق ہے؟ عشق ہے، کہیں حکم ہے کہ نبی کے لعاب ذہن لے لو اور منہ پہ بن لو، لیکن صدیق البتہ لعاب ذہن لے کے چہرے پہ بن رہے ہیں۔ تو عشق پیدا کرو علم سے پہلے، تعلیم و تربیت کو الٹا کر لو، پہلے تربیت کر لو پھر علم حاصل کرو۔ کہ تم جو پڑھ رہے ہو تعلیم تربیت کے بغیر اور بغیر آئینے کے چہرہ دیکھ رہے ہو، تو بھی مہنگی نہیں ہے بالوں کے اس پہ گھومیں کیسا لگ رہا ہوں، مسجد میں ٹوپی پہننی چاہیے، جتنے پیسے کپڑوں پہ خرچ کرتے ہو ایک جالی والی ٹوپی خرید نہیں سکتے ہو، ماں باپ اتنے قیمتی کپڑے دلاتے ہیں بچوں کو ٹوپی نہیں دلا سکتے، مسجد کی ٹوپی تو ہم نہیں، کوئی مسافر ضرورت مند پہنے بنا تو پہننے میں اچھی لگتی اس طرح، لیکن میں اپیل کرتا ہوں اہل محلہ سے اپنے بچوں کو اتنا خرچ کرتے ہیں لباس پر تو سر کے ڈھانپے پر بھی محبت نے گھوڑ پہ خرچ کر دی تاکہ مسجد نماز کے لیے آئیں ٹوپی پہن کے آئیں۔ اصل مقصد ملاقات کا یہ ہے، تعلیم بعد میں، تربیت پہلے، اسکول داخلہ بعد میں، قاعدے کا پڑھنا بعد میں، پہلے ماں باپ بچوں کو ادب سکھائیں تاکہ جو علم ہو وہ ادب والا علم ملے۔ قافلہ آیا تو پانی میٹھا ایک کنواں تھا وہ بھی کھا دیا، اس کا پانی بھی ختم ہو گیا، دوسرا سر نے اس میں لعاب ذہن ڈالا وہ میٹھا ہو گیا، بھر گیا پانی۔ حدیبیہ کے موقع پہ بہت سی چیزیں ظاہر ہوئی، اس میں ایک مشکل مقام تھا وہ اس وقت گفتگو نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، یہی ترجمہ اچھا ٹھیک صحیح ہے
کہ حضور کی وجہ سے اگلے پچھلے لوگ یا ان پر ایمان لانے والوں کے گناہ معاف ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کی اور ہدایت عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی۔ والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لعلهم یرحمون واللہ جنود السماوات والارض۔ اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کرتا ہے، مشکل کے وقت جو سکون سے ہو۔ اللہ کے انتقال ہو، آپ نہیں کرنا ہے، موت کسی کے گھر میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ شاہ بابا صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ، لیکن ایک کافر اور مسلمان کے گھر میں فرق یہ ہے کہ کافر گھر موت آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، اور مسلمان گھر موت آتی ہے تو جیسے نور نظر آتا ہے، قرآن کھل جاتا ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون نازل فرماتا ہے۔ والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، مومن کے دل میں سکون نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس سے اس کے ایمان میں ایمان کا اضافہ ہوگا۔ پہلے بھی ایمان ہے، زندگی برحق ہے، موت برحق ہے، لیکن کبھی واقعہ ہوتا ہے اس کے دل کو ایسا ایک اطمینان ملتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو لشکر ہے، فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ سورہ فتح کا جو پس منظر ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حضور تشریف لے پورے کے لیے راستہ روکا گیا، آپ رک گئے، پھر جب رسول اپنے جا کے طلب دی کہ تم ان سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں تو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتے ہیں۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن ایسی تنظیم، ایسی جانثاری میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ تم ان سے نہیں جیت سکو گے، وہ اپنے سرکار تک تم کو نہیں پہنچنے دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر طے پا ہے کہ ایسا صلح کی جائے، اور صلح یہ ہو کہ آئندہ 10 سال اللہ پر ایک معاہدہ ہو، اس سال ابھی تو واپس جاؤ، اگلے سال آؤ، تو ایک تلوار رکھنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی خلاف میں ہوگا، لیکن میان سے باہر نہیں، اور ان کی نگرانی میں آئیں گے، پھر آپ نہیں جا سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں اس کو آپ منظور فرما لی۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کہ جذبہ بھی غالب آیا کہ صدیق اللہ تعالیٰ نے ذرا سرکار سے ہٹ کے اور پیازوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور کہا کیوں نہیں کہ حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، کیا ہم ہم پہ نہیں ہیں کہ ہمارا راستہ کس طرح سے روک سکتے؟ صدیق فرمایا جب تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، جب اللہ کے رسول ہیں ہمارے آسان ہیں، وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ پھر وہ معاہدہ لکھا گیا، تو محمد رسول اللہ لکھا گیا، تو کے بعد اس پہ تراز کیا اگر ہم محمد رسول اللہ ہی مان لیں تو رہ کیا جائے گا، محمد رسول اللہ لکھے اور علی گئے تو مانا بتا دیا رسول اللہ میں تو اس کو نہیں کاٹ سکتا، اپنی گردن کٹا سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کی لڑکوں کاٹ نہیں سکتا، لیکن یہ برداشت دیکھو حضور نے خود اب کھینچا اور جو وہ لکھتے تو کہتے تھے بظاہری ہے سننا بہت طبیعی سے لگی، لیکن جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے
تھے راستے میں مدینے قریب کی سورۃ نبی اللہ نے سورۃ نازل کی اتنا فتحنا لك فتحا مبینا حبیب ہم نے تمہیں بڑی کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی. یہ سورۃ نبی بھی نہیں ہے بہت کھلی ہوئی فتح ہے. اور اس سورۃ کے بعد اسلام کی ترویج و تبلیغ میں بڑی آسانی ہوئی. اور پھر 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا. پھر آج میں موت اور تبوک اور بات ہوئے. اور پھر قریش کی فرمانی اور وعدہ خلافی کی وجہ سے آج 7 ہجری میں یہ جو عمرہ رہ گیا تھا حضور نے عمرۃ الخطاب کہتے ہیں کہ عمرہ قضا عطا فرمایا اور تشریف لائے مکے میں وہ کیفیات بیان نہیں کر سکتا. آپ لوگ سو جائیے کیونکہ میں اپنی صحت کی وجہ سے چیخ کے نہیں بول سکتا ہوں اور خلاصہ الفاظ بول رہا ہوں. کیفیت منتقل نہیں کر سکتا کہ جب دور مکی میں داخل ہوئے ہوں گے جو حضور کا موضوع شریف ہے جہاں حضور تشریف لائے تھے دنیا رات سے بچپن یہاں گزرا نوجوانی جوانی شادی بیاہ بچے سب 53 سال مکے میں رہے. پھر ہجرت فرمائی عمرے کرامہ کیا راستے میں روکے گئے. یہ بڑی خبر ہوگی کہ نہیں آنے دیا گیا. اور پھر اب تشریف لائے تو وہاں کے نظام میں کوئی دخل نہیں تھا. لوگ نگرانی کر دیکھ رہے تھے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے جہاں سے جاتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے وقت شروع کرنے سے صحابہ پہلے لوگ ٹھہرو اور قرآن میں حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے مت چلو. لیکن حضور نے فرمایا میرے صحابہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ اکڑ کر اپنے احراموں کو سیدھے ہاتھ سے نکال کے پان اوپر کر لو اور اکڑ جاؤ. سینے کو تان لو تیز قدموں سے طواف کرو. زمین پہ اکڑ کے چلنا منع ہے اور یہ زمین حرم کی ہے جن کی سرکار نے فرمایا اکڑ کے چلو. کیوں کہ وہ جو مکے والے دیکھ رہے تھے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے وہاں جا کر. اب دیکھا نہیں میں تو بڑی طاقت ہے یہ تو دوڑ دوڑ کے چل رہے ہیں بڑا سینہ تان کے چل رہے ہیں. حضور کی اس تجویز سے ان پر روک کاری ہوا اور آپ نے عمرہ عطا فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. مختصر ہے معاہدے کی ایسی بات بنتی کہ اس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا. اس وقت ایک صحابی ہتھکڑیوں میں جگڑے ہوئے تو پتہ چلا تھا حضور آ گئے مکے سے قریب تو کافروں سے چھڑا کے اپنے آپ کو وہاں پہنچ گئے اور حضور میں جا دیجیے مجھے بڑی سختی ہو رہی ہے میں بڑی مشکل سے کام کر آیا. لیکن ایک معاہدے کا پوائنٹ یہ ہو چکا تھا کہ اگر مکے سے کوئی آپ کا آدمی بن جائے گا تو آپ واپس لوٹا دیں گے. انہوں نے فرمایا ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے میں تمہیں نہیں بنا دے سکتا. ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے دستخط نہیں ہوئے کہا نہیں یہ بات طے ہو گئی ہے. یہ ہے زبان کی پاس بیٹا کیا پوائنٹ تھا کیا معاہدہ ہوا تھا کس وجہ سے ان کو واپس کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پیلی شرط کہاں ہو. معاہدے کی شرط یہ تھی کہ مکے کوئی آدمی آیا تھا تو واپس کر دیں گے اور ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے لیکن بات ہو نہیں تھی. تو حضور نے اس معاہدے کی بات رکھی
لیکن کیا فائدہ ہوا؟ سارے ان کے بھی ہوا کہ وہی محمد ہے جو کل صادق تھے آج بھی صادق ہے، جو کل امین تھے آج بھی وہی امین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو واپس گیا، لیکن مکے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے چپ کے اسلام قبول کر لیا۔ پیچھے کیا واقعات ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ کچھ لوگ تو اس گمان میں تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بات بات فرما رہا ہے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو گئے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، نہیں خیبر میں بھی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے مسلمانوں کو کامیاب واپس کیا اور مسلمانوں کا غلبہ بڑھتا چلا گیا۔ اس صورت میں بار بار اللہ نے فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی اہل سنت جماعت اور قیامت کا ہمیں موقع ملا تو میں حضور کی شان کی سائر سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے بے شک اپنے پیارے حبیب کو حاضر و ناظر و خوشی اور ڈر سناتا اور بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ کیوں کہ تم ہم پر ایمان لاؤ، ہم پہ ایمان لاؤ، پہ ایمان لا کر اللہ نے فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ۔ ایک جگہ اور بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدوں وبشر ونذیرا وداعیا باذن سراجا منیرا۔ کاش اس کا موقع ملے، لیکن توجہ سنیے گا، میں الجھا ایک سبق پیدا ہوا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی سنی تھی۔ اللہ فرمایا میں نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں کو تم اللہ اور رسول ایمان لاؤ تو ضرور توقیر اور رسول کی تعلیم اور توقیر کرو، وہ تو سب کا وسیلہ اور صبح شام اللہ کی باقی بولو۔ دیکھیے بالکل توجہ سنیے گا، لفظ لفظ ترتیب الفاظ کی نشست۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح پڑھو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو یہ اللہ کے لیے ہے کہ رسول کے لیے؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اس کی تسبیح پڑھو۔ تو یہ کیوں ہے کہ ایمان اللہ رسول پہ، تعظیم اور توقیر رسول کی، پھر تسبیح اللہ کی۔ تو بہت سے مولوی ہیں جن سے پوچھو تو کہتے ہیں آپ آگے پڑھیں، اس سے کیا، کون سی بات پہلے گئی، کون سی بات گئی، اس سے کیا فرق ہوگا؟
نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، اللہ کے مفتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی زیارت کے لیے گئے تو میں نے ان سے کہا تھا قرآن شریف میں جو یہ حکم ہے اور بیان ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ رسول پہ، کہ تعظیم کرو، توقیر کرو، تسبیح کرو، یہ تو سب اللہ کے لیے ہے. جب بیچ میں رسول کا بیان آ گیا پھر اللہ کا تو ناراض ہوئے. محبت عشق بہت بڑے آدمی کہتے تم قرآن میں ضمائر کا انتشار تلاش کرتے ہو، انتشار ضمائر تلاش کرتے ہو. یہ روح جو ضمیر ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے، پھر اللہ کے لیے ہے، تم انتشار ضمائر تلاش کرتے ہو. میں نے کہا حضرت مجھے معاف رکھے، میں تو اس کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انتشار ضمائر، میں اس کو نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بس ایک مجھے الجھن میں نہیں چلو معلوم کر رہا تھا، مجھے معاف کر دیں. خیر انہوں نے بہت گہری باتیں کی، بہت روئے، اللہ واسطے گانے کی تعریف کی. کہا میں تم کو حدیث سناتا ہوں. انہوں نے حدیث شریف سنائی کہ جب کوئی اللہ واسطے کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں کہ وہ ملے، مصافحہ کرے، ورنہ دونوں کو معاف نہیں کر دے. ایسی بڑی پیاری باتیں ہم نے سنائی، بہت رونا آیا، بہت محبت ہوئی. پھر ایک اور بزرگ آئے تھے انڈیا سے، ان سے ملنے کے لیے ہم گئے اپنے دوست کے ساتھ زیارت کے لیے. جس کمرے بیٹھے تھے ہم بھی جا کے دور بیٹھے، اس کا بیٹھے ہوئے لوگ مل کے جا رہے تھے. بس میں بھی آج جو بھی جانے والا تھا. آپ یقین مانیے کہ انہوں نے بغیر سوال کی کہا مولانا آپ بیٹھیے گا، آپ کی مشکل آسان کر دیں گے. یہ بات میں نے کہا میری کون سی مشکل؟ میں تو اللہ واسطے یہ تھی قبلہ مختار اشرف صاحب بچوں سے کہ مولانا آپ ٹھہریے گا، آپ بیٹھیے گا، آپ کی مشکل آسان کر دیں. میں یقین مانے میں نے سوچا کہ میری کون سی مشکل. جب لوگ چلے گئے مجھے غریب بلایا اور کہا وہ جو قرآن میں ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اللہ رسول پہ، تعظیم و توقیر کرو رسول کی، تسبیح پڑھو اللہ کی. تو ترتیب اس لیے ہے کہ ایمان مقدم ہے، ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں ہے. اور تسبیح عبادت بیان میں بیان کی ہے کہ حضور کی تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں. اللہ پہلے ایمان کوئی کافر نہ لکھے، لکھ سکتا ہے، ایمان نہیں لائے گا دنیا میں اس کو مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. اب آپ ذرا پھر جاگ جائیے اور الفاظ کی ترتیب سنیے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ رسول کو ایمان لاؤ اور تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو اس کی رسول کی. یعنی ایمان کے بغیر تعظیم فائدہ نہیں دیتی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. اللہ کی تسبیح فائدہ نہیں دیتی اگر رسول کی تعظیم نہیں کرو. کیا بات ہے. اور جناب کمال یہ کہ میرے بغیر گئے ہوئے جہاں پوچھا، میں کسی گروہ کا نام نہیں دینا چاہتا، وہ تو بولے کہتے میں آگے پڑھو تم کو اس سے کیا، کیوں پہلے بولا، کیا بات ہے بولا. تو اور جو اپنے تھے اتنے محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم قرآن میں یہ تلاش کر رہے ہو آگے پیچھے. مگر ایک اللہ کے ولی عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، روشن ضمیر بھی تھے. کہا مولانا آپ بیٹھیے گا، آپ کی مشکل آسان کر. مشکل آسان ہو گئی. ایمان پہلے ہے، پھر تعظیم ہے، پھر عبادت ہے.
اور حدیبیہ کے موقع پہ جو صحابہ کرام سب کے ہاتھ میں شجرہ بیت رضوان اس کے اللہ نے فرمایا یہ بیت جو ہے پیری جو ہے اس آیت سے ثابت ہے بیت کرنا کسی کے ہاتھ میں ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم بے شک جو آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں ان الذين يبايعونك جو آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ايديهم ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت کیا تھی صحابہ اسلام سید عثمان نے ان کو بھیجا گیا تھا اور خبر کیا گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا حالانکہ سید عثمان نے کعبے کے سامنے پہنچے اور لوگوں نے کہا عثمان کو وہاں سے ان کو طواف کر دو ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کعبہ سامنے تھا اور حق تھا اس کا کہ طواف کیا جائے لیکن سید عثمان نے طواف نہیں کیا کہا جب تک میرے آپ کا طواف نہیں کریں گے میں نہیں کروں یہاں یہ خبر پہنچ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو سرکار نے فرمایا آؤ کون ہے جو عثمان اللہ تعالیٰ کہ خون کا بدلہ دینے کے لیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے پھر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے بیعت کرو صحابہ نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیے اور اس کو پیار کی باتیں کرو جو مختصر رشتوں میں ہوتی ہیں حضور نے یہ نہیں کہا عثمان شہید ہو گئے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور کون ہے عثمان کے خون کا بدلہ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور ایک دن آیا جب عثمان شہید ہوئے اور پھر ان کے خون کے احساس کی بات ہوئی اب تو خاطی کی الگ مشکل ہے اور بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں پہلا لوگ خاتیوں کا وہی ہے جس نے سید عثمان کو شہید کیا دیکھو کلمہ کو حضور نے سمجھے حدیبیہ کے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے کون ہے اس کے خون کا بدلہ ہے میرے ہاتھ تو حضور کا ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ کو سید عثمانی کا ہاتھ رکھایا اور اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ رکھایا اللہ سے بہتر مجازن ظاہر کا علم ہونا حاکم ہونا بہت ضروری ہے کسی بات کے لیے کہہ دینا اللہ جانتا ہے میں نے یہ کام کیا کہ اللہ جانتا ہے آپ سے اس سے کیا آپ نے اس سے کیا یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے اور اپنا حکم اپنے بندوں کے ذریعے جاری کرنا ہے اور ظاہر کا ظاہر ہونا ظاہر کی توبہ ظاہر کی جزا سزا ہاں چھپی بھی کوئی بات ہو جائے تو چھپ کے توبہ کر لو لیکن یہ کہنا یہ میرا اللہ تمامتا ہے قدر کیا اور میرے اللہ تمامتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اللہ کا وجود حصی نہیں ہے اللہ کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے وہ موجود ہے یہ تو محسوس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ محسوس کرنے کے لیے آپ کے حواس کا اس کا ادراک کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہمارے حواس اس کے وجود کا ادراک نہیں کر سکتے بہت باتیں جائیں گی دیکھنا سننا بولنا ہاتھ چھونا یہ الگ الگ حواس ہے نا کسی کے کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جو کم ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جا سکتا
اور کوئی نابینا ہوتا تو کہتا یا اللہ مجھے اللہ کیوں بنایا، سب مجھے دیکھنے میں میرے کہتے میں اللہ کا وجود حصی ہے ہی نہیں. اللہ نے تو نمائندہ وجود بنایا ہے جو اس کو دیکھے مجھے دیکھے، جو اس کی بات مانے میری بات مانے، جو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور یہ سلسلہ حضور کے ہاتھوں میں جن کا ہاتھ تھا پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی خلافت الہیہ قیامت تک والی تابعین نظام شجرہ طریقت یہی ہے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ حضور تک پہنچتا ہے. اور سلسلے کے لیے حضور تک سلسلہ پہنچنا ضروری ہے. پیر کا بات کرامت ہونا ضروری نہیں ہے. علم ہو تو اچھا ہے لیکن ضروری ہو عبادت کر سکتا ہوں، نصیحت کر سکتا ہوں. پھر بھی مسئلہ آئے تو اس پیر کو جس نے توبہ کرائی ہے کسی آنے کے بعد بھیجنا چاہیے، توبہ تو کرا دینی چاہیے، نماز روزہ عبادت کو ماحول میں رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی فقہی مسئلہ ہو تو ہمارے عالم ہیں، فقیہ ہیں، ایسے جماعت ان کے پاس بھیجنا چاہیے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیر نہیں ہوگا جو عالم نہیں ہوگا، نہیں. جتنے عام شہر میں کہہ سکتے ہیں لیکن سینکڑوں لاکھوں گاؤں ہیں جہاں بہت سادہ سے لوگ ہیں. اللہ والوں نے خلافت کے بھیج دیا، لیکن طرح کہا دیکھو توبہ کرو گے توبہ کی طرف بجاؤ گے. جو دین کے لوازم ہیں، 5 ارکان ہیں، ایمان کے جو لوازم ہیں ان پر ایمان رکھو. اسلام کی بنیادی باتوں کو مانو، نماز پڑھو، روزہ کرو، ادب کرو، اچھے اخلاق سے رہو. اور مسائل ہو تو عالم سے پوچھو، فقیہ سے پوچھو. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر کوئی بیت کو توڑے تو اللہ نے فرمایا وہ اپنے لیے ومن نقص فلنفسه ومن اوفى بما عهد عليه والله فضل عظیم. جو وعدہ کر کے توڑے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، اور بیعت کو پورا کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب واپس لوٹے یہ پھر وہ پیدل کا وقت آیا تو بہت سے کام گھر کے کاموں کی وجہ سے مصروف رہ گئے تھے، ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے. جب ہمارے غنیمت میں نے فرض کیا نا کہ وہ 8 ہجری تک جو ہے خیبر اور تبوک اور موتا اور یہ کئی وقت گزرے اور چھوٹی موٹی لڑائیاں گزری تو بہت سے لوگ جہاں بھی تو جاتے نہیں تھے. جب مسلمان صحابہ کرام کامیاب آتے تو کہتے ہم بھی چلتے تھے، کہتے کچھ کام ایسے ہو گئے تھے کہ وہ ہم جا نہیں سکے. اللہ نے فرمایا یہ بات چھپا رہی ہے جو کے دلوں میں ہے، تم کو جاتا ہوا دے کے سمجھتے تھے کہ تم واپس نہیں آ سکو گے، اور جب آتے ہیں تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں خیر اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے اللہ کرے. آپ ان سے کہیے جو پیچھے رہ گئے اگر تم اللہ اور رسول کی بات مانو گے تو اچھا کر پاؤ گے. میں مختصر کر رہا ہوں قل للمخلفین من الاعراب تدعون الى القول بالباطل شدید تو غیر مسلمون. دیکھو ہمارا بھی مقابلہ ہوگا باطل قوتوں سے. اگر تم جہاد پہ چلو گے تو اللہ بہت بہتر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر پھر جاؤ گے تو بہت عذاب ہوگا. لیکن گھوم کے پہ کوئی تقی نہیں ہے، چندے پہ کوئی وضاحت نہیں ہے، بیمار بھی کوئی حج نہیں. لئی سالت عام حالت وضاحت بڑی رہا نہ بیمار پہ کوئی معاوضہ ہے
ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري وشرط الشرط جو اللہ رسول کو مانے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو چھٹ جائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کوئی بیت لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہوا. اس لیے اس بیعت کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں, بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. وہ جو درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ نے اس کو اپنی طرف سے لقد رضي الله عن المؤمنين کہہ دیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی. تو پھر یہ بیعت رضوان کہلاتی تھی جس بیعت پر اللہ نے اپنی رضا کی اور لگا دی اور ان کے دلوں میں اطمینان تھا. والے معافی بولو بھی کر سکین کا نہیں بسا غریبا دل میں اتنا اطمینان تھا اور فتح کا انعام دیا. اور موقع کثیر یا سنا اور قانون اور بہت سے غنیمتیں جو ان کو ملی. اللہ عزت و حکمت والا ہے.